back from Voice of Public. This is Mubarak Ali Khan. With me I have Mr. Hassan Sayyed. Thank you so much. یہ کافی لوگوں کا انٹروڈکشن کروا چکے ہیں تو میں نے کہا آج ہم ان کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. حسن سید ایک جانا پہچانا نام ہے اور وائس آف پبلک کے پلیٹ فارم سے یہ آپ لوگوں کی خدمت میں بار بار حاضر ہو رہے ہیں. ان کو سپورٹ بھی کیجیے. لیکن اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ اسٹڈی ابراڈ کے اندر. یو کے میں, یو ایس اے میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, ملیشیا میں, دبئی میں, چائنا میں, فن لینڈ میں, مالٹا میں, اسٹونیا میں, ہنگری میں, اٹلی میں, نیم اینی کنٹری جس کے بارے میں بھی آپ کوشچنس کریں گے. آپ کمنٹس میں کوشچن پٹ کیجیے گا, میں آپ کو ضرور پرسنلی بھی آنسر کروں گا. اور حسن صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آج اپنے سوالوں کا جو رخ ہے وہ تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ رکھیں کیونکہ آج کا ٹاپک پہلے ہی بہت ہاٹ ہے. تو جو سننے والے ہیں ان سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ وہ سیکھیں گے جو کوئی کنسلٹنٹ, کوئی مائک لال آپ سے بات نہیں کرے گا انشاءاللہ. اوور ٹو یو حسن صاحب. تھینک یو سو مچ مبارک صاحب, آپ دوبارہ تشریف لے کے آئے اور خاص طور کے اوپر آپ نے جو انٹروڈکشن کرایا وہ اتنا اچھا کرایا کہ اس سیٹ کے زیادہ حقدار آپ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ اس کا ہوسٹ میں ہوں تو لوگوں کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ آج ہم بات کریں گے اسٹڈی ان ابراڈ. تو اس میں یہ بتائیں کہ لوگوں کا سب سے پہلے کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی کنسلٹنٹ چاہیے ہوتا ہے, اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں اتنے کنسلٹنٹ ہیں, تو کیسے ہم لوگ یہ چیک کریں گے کہ کون سا کنسلٹنٹ ریلائبل ہے, کون سا اچھا ہے, اور اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کنسلٹنسی 5 طرح سے ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. فرسٹ آف آل امیگریشن کنسلٹنسی. آپ کسی بھی کنٹری کی امیگریشن چاہتے ہیں, اس کی پی آر چاہتے ہیں یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنس چاہتے ہیں, تو اس کی امیگریشن کی کنسلٹنسی فرم کی ریکوائرمنٹ یا اتھینٹیکیشن ایک الگ پلیٹ فارم سے ہوگی. دوسری کنسلٹنسی ہے اسٹڈی ابراڈ کنسلٹنسی. اس کے اندر آپ اسٹڈی پرمٹس پہ جب جانا چاہتے ہیں تو بیسکلی اسٹڈی ابراڈ کنسلٹنسی کے اندر کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوگی. تھرڈ ہے ورک ویزا کنسلٹنسی. ورک ویزا کنسلٹنسی کے بعد فورتھ ہے وزٹ ویزا کنسلٹنسی, اور ففتھ ہے ایجنٹی کنسلٹنسی. اب میں آپ کو ان 5 کا ڈفرینس بتاتا ہوں. امیگریشن کی کنسلٹنسی کے اندر آپ کو کسی بھی کنٹری میں جانا ہے, اس کنٹری کی آفیشیل ویب سائٹ پہ, فار ایگزامپل اگر یو کے جانا ہے تو یو کے وی آئی ہوم آفس کا پیج ہے. اگر آپ نے کینیڈا جانا ہے تو آئی آر سی سی کا آفیشیل پلیٹ فارم ہے. ایسے ہی آپ نے آسٹریلیا جانا ہے تو ان کی بھی آفیشیل ویب سائٹس ہیں. وہاں پر جا کے آپ نے چیک کرنا ہے اور پھر آپ نے کراس چیک کرنا ہے کہ کیا جس کنسلٹنسی فرم کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کی سروس لینے کے لیے کیا وہ وہاں پر رجسٹرڈ ہیں. تو رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپڈیٹ زیادہ ہوتی ہیں, وہ اتھینٹک ہوتے ہیں, وہ لیگل ہوتے ہیں, ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں, فائلرز ہوتے ہیں, تو وہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہوتے. رہی بات اسٹڈی ویزا کی. اسٹڈی ویزا کے اگر آپ نے فار ایگزامپل یونیورسٹی آف ایسیکس میں اپلائی کرنا ہے, یا سسیکس میں اپلائی کرنا ہے, یا ہرٹفورڈ شائر میں اپلائی کرنا ہے, یا ہڈرسفیلڈ میں اپلائی کرنا ہے, یا ایل جی ایم یو میں اپلائی کرنا ہے, بی پی پی میں اپلائی کرنا ہے, میں بولتا رہوں گا نام آپ کے ساتھ, جس بھی یونیورسٹی کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کنسلٹنٹ کے نام کو سرچ کرنا ہے, یا سرچ کر لینا ہے کہ کیا وہ کنسلٹنٹ اس ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. اگر وہ ہے تو وہ ان کا اتھینٹک ریکروٹر ہے. اتھینٹک ریکروٹر ہی آپ کو ریکروٹمنٹ کر سکتا ہے, ادروائز وہ تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ میں جائے گا. تھرڈ پارٹی کے اندر کیا ہوگا, فار ایگزامپل آپ نے مجھے فائل دی, میں نے حسن کو فائل دی, حسن نے کسی اور کو فائل دی, اور ٹیکنیکلی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں نے اس سے پوچھا, اس نے کسی اور سے پوچھا. اس طرح سے سروس میں ڈیلیز بھی آتے ہیں, سروس امپراپر ہوتی ہے, اور رسپانس میں خاص طور پہ وہ ڈیلے آتا ہے. تو اس لیے آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں. وزٹ کے لیے خاص کوئی ایسی کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں. ورک کے لیے پلیز مت جائیں. اچھا, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا, لیکن ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آئیں گے, اسٹڈی ان ابراڈ. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے بھائیوں نے بہت زیادہ اپنے بروشر اور ان چیزوں کے اوپر ایسا کیا ہے کہ آپ 3 مہینے کے اندر 6 مہینے کے اندر یو کے جا سکتے ہیں, فن لینڈ جا سکتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز میں جا سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کی ویسے کتنی ریشو پاکستان کی جو کریم ہے پاکستان کی پڑھی لکھی وہ باہر گئی ہے؟ دیکھیے, یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. اگر سپلائی نہیں ہوگی تو ڈیمانڈ کچھ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, اور ایسی اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو سپلائر کچھ نہیں کر سکتا. تو ڈیمانڈ جیسے سوسائٹی میں بڑی. میں ایک انٹرویو کے اندر تھا اور مجھ سے کویشچن کیا گیا تھا کہ آپ بیسکلی ایک لیکچرر ہیں ایک یونیورسٹی کے, تو یہ آپ اسٹڈی ابراڈ والے بزنس میں کیسے آ گئے؟ تو میں نے ان کو رپلائی کیا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جب پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں اور بزنس جو ہے وہ ٹاپ پہ چلا جاتا ہے, تو یہ وہ بزنس ہے کہ جیسے ہی حالات خراب ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کافی وقت سے سن رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں, نازک صورت حال ہے اور عجیب سی باتیں ہیں. تو اس لحاظ سے جب میں اس بزنس کے اندر آیا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آج ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اگر ہم 1990s میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو پوڈ کاسٹ کا کانسیپٹ شاید نیشنل ٹی ویز کی حد تک ہوا ہوگا, اور وہ بھی بہت کم. اب ہر فیمس ٹک ٹاک, یوٹیوب, انفیکٹ ایکٹر, دے آر ڈوئنگ دس. اب تمہاری باری ہے. تو
آپ کو لگا کہ یار اس کے اندر ایک ڈیمانڈ ہے تو آپ اس کو سپلائی کر رہے ہو. ایسے ہی ہمیں لگا کہ اسٹڈی ابراڈ کے اندر ڈیمانڈ ہے تو ہم نے اس کو سپلائی کرنا شروع کیا, اور ابھی سے نہیں, ہم تو 2016 سے اسٹارٹ کریں. ہاں میں خلاف ہوں ان لوگوں کے جو کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں, اور جب ریئل اسٹیٹ کا کووڈ کے بعد حالات خراب ہوئے تو ان لوگوں نے کنسلٹنسی فرم سٹارٹ کی. انہوں نے وہ کنسلٹنسی یا وہ ایجنٹی کے طور پہ انہوں نے سٹارٹ کیا. انہوں نے لگا کہ اس میں صرف پیسہ ہے. تو ان لوگوں کے واقعی ان لوگوں نے معاملات بہت خراب بھی کیے ہیں, اور ایسے ہی لوگوں نے فیک فراڈ اینڈ ڈاکیومنٹس بھی بنوائے ہیں اسٹوڈنٹس کے, اور بہت کہہ لیجیے کہ لیول 7 تک کا ان لوگوں نے کام کیا ہے. ادر دین دیٹ اسٹوڈنٹس کی جو اپنی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ٹریٹ کرنا. ایک کلاس ہے جو کہ عرصہ دراز سے باہر پڑھنا چاہ رہی ہے اور پڑھنے جا رہی ہے, اور وہ ایک کلاس وہ ہے جس کی مجبوری ہے باہر پڑھنے جانا, تو یا تو وہ سیٹل ہو سکیں یا پاکستان میں آ کے سپورٹ پاکستان کو پرووائڈ کر سکیں. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ خاص کوئی ریشو اس میں امپروو ہوئی ہے. اسٹوڈنٹس خود کو خود ہی موٹیویٹ کر رہے ہیں, اور وہ خود سے خود ہی کنسلٹنٹس کی تلاش میں آئے دن وہ ہمیں ڈھونڈتے ہیں اور ہم ان کو پار لگاتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا جو فیوچر ہے وہ اس کے اسٹوڈنٹ یا اس کے نوجوان نسل ہے, تو یہاں کے جتنے نوجوان نسل ہے یا اسٹوڈنٹ ہے وہ تو ابراڈ چلے جاتے ہیں, تو پاکستان کو اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے میکانزم کی ریکوائرمنٹس ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹکے, رکے, بیٹھے اور محسوس کرے کہ وہ سیکیور ہے, اس کا فیوچر سیکیور ہے. تو تب تو یہ بات آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آنسر دس. اسٹل جو میں کام کرتا ہوں وہ اسٹڈی ابراڈ کا کام ہے. اسٹڈی ابراڈ کے اندر کیا ہے کہ آپ کو یو کے اندر 1 سال کی ڈگری کرنی ہے, آپ کو میکسیمم 2 ایئرس کا ورک پرمٹ ملتا ہے. آپ ورک پرمٹ کے اندر جو آپ نے اپنے پر انویسٹمنٹ کی ہے اور فارن ایکسپوجر جو آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ لیتے ہیں, پھر آپ ملک میں واپس آ جاتے ہیں. ایک فارن گریجویٹ جب ملک میں آ کے ملک کی خدمت کرتا ہے تو اس کا ایکسپوجر ڈفرینٹ ہے, نہ کہ وہ بندہ جو کبھی ایئرپورٹ تک نہیں گیا, اسے نہیں پتہ ڈیوٹی فری شاپ سے کیسے شاپنگ کرنی, اسے نہیں پتہ کہ کریڈٹ کارڈ کا یوزج کیا ہے یا کیا نہیں ہے, جو کہ صرف کسی اسپیسیفک طبقے تک ہے اور وہ اس سے آگے نہیں جا رہا. جیسے کہ ابھی دانش یونیورسٹی کا افتتاح ہوا ہے آج. اب آپ اس یونیورسٹی کا بینیفٹ دیکھیں گے کہ کافی دور تک جائے گا, اور اس میں ایک لیڈر جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں پرووائڈ کریں گے تو جو دھول سے اٹھیں گے وہ دھول میں واپس چلے جائیں گے. تو اگر ہم سپورٹ نہیں پرووائڈ کریں گے تو اچھے ٹیچرس کہاں سے آئیں گے؟ اگر میں یہیں سے پڑھ کے یہیں پہ پڑھاؤں گا, بزنس پڑھاؤں گا, خود بزنس میں نے نہیں کیا ہوا ہوگا, تو میں کیسے موٹیویٹ کروں گا ان کو؟ اس لیے وہ فورن ایکسپوجر دینے کے لیے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں بالکل بے دھڑک بات کرتا ہوں. ہاں اگر آپ جاتے ہو ورک پرمٹ کے اوپر, تو ورک پرمٹ وہ کلاس ہے جو کہ وہاں جا کر انلیگل کام بھی شروع کر دیتے ہیں, اسائلمس بھی کر لیتے ہیں, انلیگل امیگرینٹس میں چلے جاتے ہیں, ڈنکیز وغیرہ کے تھرو وہ لوگ جاتے ہیں. تو یہ واقعی پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں. لیکن جو اچھے طریقے سے جا کے PR لے بھی رہے ہیں وہ بھی پاکستانی فارنرز ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں. تو پاکستان کو جتنا ٹیکس وہ لوگ پے کر رہے ہیں ریمیٹنس کی صورت میں, جو اماؤنٹ وہ یہاں بھجوا رہے ہیں, وہ باہر بیٹھ کے جو پاکستان کو فائدہ دے رہے ہیں, ہم لوگ یہاں بیٹھ کے نہیں دے. اچھا, اگر ہم لاسٹ ڈیکیڈ کی بات کریں تو لوگ بہت سے UK جا رہے تھے, لیکن اگر اب ہم دیکھیں میرے اپنے یونیورسٹی فیلو کچھ دوست ہیں جو جرمنی اور فن لینڈ وغیرہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جا رہے ہیں, تو کیا UK کی ریشو تھوڑی کم ہوئی ہے, یا ابھی بھی آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ UK جانا چاہتے ہیں یا ڈفرینٹ کنٹریز میں؟ ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ, UK میں لوگ ابھی تک اس لیے زیادہ جا رہے ہیں کیونکہ UK میکسیمم ویزا دے رہا ہے. پاکستان سے دا سکسیس ریشو از 95% ابو, اور یہ ہسٹری میں 2011 اور 12 میں ہوا تھا UK کے اندر, اس کے بعد سے نہیں ہوا. امریکہ کے اندر ہم اورنج کیٹیگری میں جا چکے ہیں, سکسیس ریشو ہمارا ڈراسٹکلی ڈراپ ہو جائے گا. آسٹریلیا پاکستانی اس کو ویزا, اسٹڈی ویزا کی صرف میں بات کر رہا ہوں, بالکل نہیں پرووائڈ کر رہا. سب کلاس 500 ہوتی ہے اسٹڈی ویزا آسٹریلیا کی, اور وہ بہت ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے. سیکشنز انٹروڈیوس کروا دیے گئے ہیں, یونیورسٹیز کے اوپر کیپس لگا دیے گئے ہیں. اب پاکستان سے اگر آپ سیکشن 4 کی یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں, میں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لے سکتا, آپ سیکشن 4 کی یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں تو آپ آسٹریلیا پڑھنے جا ہی نہیں سکتے. کمپٹیشن اتنا ٹف ہے تو لوگ وہاں جا نہیں پا رہے, تو اس لیے وہ چوز کر رہے ہوتے ہیں UK کو. بینک اسٹیٹمنٹس 1.25 کروڑ کی ریکوائرمنٹ ہے 6 منتھس کی آپ کی آسٹریلیا کے اندر, بلکہ جبکہ UK کے اندر اٹس 6, اور کچھ فیس اگر آپ فیس ذرا سبمٹ کرواتے ہیں تو آپ کی اسٹیٹمنٹ بہت کم, یعنی کہ 30 سے 35 لاکھ کی بھی اسٹیٹمنٹ رہ جاتی ہے. اور پروسیس صرف 28 ڈیز کا ہے. آسٹریلیا کا پروسیس اپ ٹو 9 منتھس کھا جاتا ہے بچے کے, جب سے وہ تیاری شروع کرتا ہے. 7 سیمسٹر سے بچوں کی تیاریاں شروع کرواتے ہیں, تب جا کے وہ گریجویشن کے بعد وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں. جرمنی کا باؤنڈ اکاؤنٹ ہے, باؤنڈ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو پیمنٹ رکھوانی ہے اپ ٹو 3 ملین, وہ آپ نے پیسے رکھوانے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کسی پبلک فنڈیڈ یا پرائیویٹ فنڈیڈ یونیورسٹی کے اندر جائیں گے, ناٹ فنڈیڈ, پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر جائیں گے. تو سکسیس ریشو کے مطابق اگر میں اسکیل کر دوں تو UK ٹاپ پر ہے, اسی لیے UK کا سکسیس ریشو اور UK کی طرف اٹریکشن میکسیمم چل رہی ہے. آسٹریلیا باٹم پر ہے انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے اندر.
کینیڈا کے اندر پہلے ہوا کرتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم. ہم کنٹری وائز بھی کبھی انشاءاللہ گپ شپ کریں گے. اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم جو ہے وہ پاکستان سے ختم ہوئی اور نائجیریا سے NGS ہوتا تھا, نائجیرین NDS, نائجیرین ڈائریکٹ اسٹریم, وہ بھی بین کر دی گئی. اس سے پہلے پاکستان سے کینیڈا کی کاسٹ 1 کروڑ روپے آتی تھی اسٹڈی پہ, جبکہ ہمارے نیبر انڈیا کی کاسٹ کرنسی ایکسچینج کی وجہ سے ہاف سے بھی کم تھی. تو اس لیے وہ لوگ میکسیمم جا رہے تھے, ہم لوگ منیمم جا رہے تھے. آپ میرے پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بیسکلی اب UK کے علاوہ ہمارے پاس آپشن بہت کم ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے فوراً کام کرنا ہوتا ہے. صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں UK جانا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو جی نکالو UK جاتے ہیں. حالانکہ جرمنی آپ سے پہ ٹائم لے گا, ایسٹونیا آپ سے ٹائم لے گا, مالٹا آپ سے ٹائم لے گا. یہ ایک بیس ہے جس کی وجہ سے لوگ UK زیادہ جا رہے ہیں, باقی کنٹریز میں اتنے نہیں جا رہے. تو مبارک صاحب آپ نے کافی ڈیٹیلڈ آنسر دیا جس کے بیچ میں سب چیزیں کور ہو چکی ہیں, لیکن مجھے آپ یہ چیز بتائیں کہ پاکستان سے لوگ موسٹلی کمانے جاتے ہیں, تو پاکستان سے جو لوگ انگلینڈ جا رہے ہیں, جرمنی جا رہے ہیں, جو ریشیو ہے کمانے کا, وہ کس ملک میں جو ہے نا لوگ زیادہ کمائی کر رہے ہیں؟ PG کے اندر 1 سال کی ڈگری ہے, 60% فی پہلے سے پیڈ ہے, 6-7 انسٹالمنٹس ہیں, وہ بڑے آرام سے جا رہے ہیں. یا تو آپ کے ہاتھ میں کوئی اسکل ہو, یا تو آپ نیکسٹ لیول کے IT کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوں, تو آپ بہت فٹ خوش رہتے ہیں. یا آپ ہیلتھ کیئر پروفیشن سے ہوں, ڈاکٹرز ہیں, آپ نرسز ہیں, آپ نے فارم D کیا ہوا ہے, آپ نے DPT کیا ہوا ہے, تو آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ ریگولر سے بزنس کے کورس میں جا رہے ہیں, اسکل آپ کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے, آپ نے جا کے اوبر ڈلیوریز ہی کرنی ہے, یا آپ نے والٹ پہ یا پیزاز وغیرہ میں صرف کام کرنا ہے, تو آپ تنگ ہوں گے. لیکن پھر بھی دیئر ورسٹ از آر بیسٹ. آج پاؤنڈ 390 روپے کا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, 10 دن پہلے 345 کا تھا. اب ان کا 1 پاؤنڈ ہمارے کتنے پیسے بنتے ہیں, وہ بہت ورسٹ بھی کرتے ہیں, تو تب بھی وہ ہم سے تو پھر. اچھا, یہ سب سے زیادہ کروشل کویشچن ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے, بلکہ ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے, اگر کسی نے باہر جانا ہے تو اس کی پرسنٹیج کتنی ہونی چاہیے, GPA کتنا ہونا چاہیے, کیونکہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا جو وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ ہیں. تو یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں اور ہم آپ کو باہر لے جائیں گے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ پیسے لینے کے بعد بہت سے لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کرائٹیریا کے اوپر پورے نہیں اتر ہوتے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا انفارم کریں. یہ بات میں ڈائریکٹ ان سے خود کرتا ہوں. دیکھیے, اگر آپ نے انٹر کیا ہے, آپ کے 70% مارکس ہیں, اور 70% مارکس کے ساتھ آپ کے پاس IELTS کا 6 بینڈ ہے, تو ورلڈ کی کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو نو نہیں کر سکتی. ہر یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹ کرے گی. ہاں, اگر آپ انڈر گریڈ کے بعد فار ایگزامپل آپ نے بیچلرس کا 7 سیمسٹر پڑھا ہے اور آپ کا GPA 2.5 تک جا رہا ہے, IELTS آپ کا لو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ لینگویج آپ کی ویک ہوگی, تو پھر آپ کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا. بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کو 3 above GPA مسٹ مینٹین کرنا پڑے گا آپ کو, اس کے علاوہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. IELTS آپ کا میکسیمم, یعنی کہ آپ کی لینگویج کی کوئی بھی ٹیسٹ ہے اس میں آپ کا میکسیمم اسکور ہونا چاہیے. تو ورلڈ کی کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو نو نہیں کرے گی, آپ کو انشاءاللہ ضرور ویلکم کرے گی. اس کے علاوہ اسٹڈی گیپ منیمم, پرسنٹیجز آپ کے میکسیمم, لینگویج آپ کے میکسیمم, یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں. تو یہی 3 چیزیں آپ کے یونیورسٹی کو بھی چاہیے, آپ کے کنسلٹنٹ کو بھی چاہیے, آپ کے امیگریشن آفیسر کو بھی چاہیے, اور آپ کے اپنے فیوچر کو بھی چاہیے. ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگوں کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 33% ہیں, تو سیکنڈ ایئر کے بعد لیٹس سپوز ہمارے 33, 35, 40% نمبر آ گئے ہیں, اور یونیورسٹی میں ہم نے اچھا اسکور کر لیا, GPA ہمارا اچھا ہے, تو ہم لوگوں کی جو لاسٹ ڈگری ہے وہ دیکھی جائے گی, یا آل اوور جو ہمارا جو اسکور چل رہا ہے یونیورسٹی کا, کالج کا اور اسکول کا, وہ سب دیکھا جائے گا؟ بہت ٹاپ رینک یونیورسٹی آپ کا پورا کیریئر دیکھے گی, اکیڈیمک بیک گراؤنڈ پورا چیک ہوگا. لیکن جنرلی جو ایوریج یونیورسٹیز ہیں ان کو لاسٹ ڈگری میٹر کرتی ہے. تو آپ کی لاسٹ میں اگر فار ایگزامپل آپ کی پرسنٹیج 43-40, لگتا ہے کہ دل سے سوال آ رہا ہے, اگر آپ کی انٹر کی پرسنٹیج 43-44% ہے اور آپ کا GPA 3.5, 3.7 ہے, یو گڈ ٹو گو, کیونکہ آپ پوسٹ گریڈ کے لیے جا رہے ہیں, آپ گریجویشن کے لیے تو جا نہیں رہے. جی ناظرین, تو نکالوں سے رہیں ہوشیار, اور اگر آپ میں سے کوئی شخص باہر جانا چاہتا ہے تو ہم نے اپنے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دیا ہے, ان کی ساری انفارمیشن دے دی, آپ ان سے رابطہ کریں اور آپ ان کے تھرو باہر جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے, اور ہمارے ریفرنس سے انشاءاللہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی جلدی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ, آپ سے خوش رہیے. جی ہمارے صاحب, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ جو بھی ہمارا گیسٹ آتا ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ جی, سیگمنٹ یہ ہے نصیحت کا, یہ ٹف پارٹ ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر آپ ریسرچ اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کریں, چاہے وہ کسی کنسلٹنٹ کا انتخاب ہے, چاہے وہ آپ کی شادی کا انتخاب ہے, چاہے وہ آپ کی گاڑی کا انتخاب ہے. اپنی ریسرچ کمپلیٹ کیجیے. فرسٹ آف آل سنت ہے, لیفٹ رائٹ چیک کیجیے, اس کے بعد کسی جگہ پر جا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور پھر اس پہ یقین رکھیں.
تو اس لیے پوری کوشش کیجیے. تھینک یو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. آل دو میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی لیکن پھر بھی میں نے پوری کوشش کی کہ اچھی سے اچھی انفارمیشن لوں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں. اگر آپ بھی حصہ بننا چاہتے ہیں وائس آف پبلک کا تو ہم سے کانٹیکٹ کریں اور حصہ بنیں وائس آف پبلک کا. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.